السلام علیکم ناظرین، آپ شملہ 24 نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سردار عامر زیب۔ ناظرین، آج بڑے امپارٹنٹ ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ شملہ پہاڑی کا ایک ایشو ہے جس کو آپ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، لیز پہ دیا جا رہا ہے، نہیں دیا جا رہا، اور ریٹ بھی وہاں دائر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے آج بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے یہ جو موقف ہے بعض لوگوں کا، میرا اس کے حوالے سے بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا کلیئر ایک میسج بھی ہے اور موقف بھی ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کی، ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ جب میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں تو بعض دفعہ ان لوگوں کے ساتھ جو لیز سے اختلاف کرتے تھے وہاں بھی بیٹھتا تھا، میں نے ان کو بھی کئی بار کہا۔ تو آج آپ کو اپنا جو ہے وہ موقف بھی بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ جو لیز ہے 1400 کنال کا، یہ جو رقبہ ہے شملہ پہاڑی کا، اس میں سے 250 کنال کا جو رقبہ ہے وہ جو ڈیولپ کیا ہوا، تو اس کو لیز پر دینے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 1400 کنال کا جو رقبہ ہے اس کو دیا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس کے حوالے سے 250 کنال کا جو رقبہ ہے اس کو لیز پر دیا جا رہا تھا، جس کو کا جو پروسیس ابھی تو وہ روک دیا گیا ہے، اور وہ پروسیس ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا، وہ صرف پروسیس چل رہا تھا اور ابھی تک وہ پروسیس ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے 27 اگست 2022 کو اخبار میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے، اور 13 ستمبر ہے، 13 ستمبر کو یہ ٹینڈر کھلتا ہے، اور اس کے بعد 3 جو کمپنیز ہیں، 3 نجی کمپنیز ہیں، انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور اس میں ایک جو کمپنی تھی نجی موو ڈیولپرز، اس نے اس میں کامیابی پائی، اور اس کے جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو چھان بین تھی، اس کے بعد جو ہے وہ موو ڈیولپرز کو دیکھا گیا کہ وہ اس میں کوالیفائی کرے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جاتا، آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد یا اس ایریا کی کوئی بھی کسی بھی شخص یا کسی بھی کمپنی نے اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کیا ہوا تھا، اور یہ اوپن ٹینڈر تھا۔ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو بیچ دی گئی یا کیا دیا گیا اور کیا معاملات ہیں، تو اس حوالے سے تو دیکھیں اس میں موو ڈیولپرز کو 250 کنال کا یہ جو رقبہ تھا وہ دیا جانا تھا، اور اس میں ان کا یہ تھا کہ وہ اس کو ڈیولپ کرتے، مزید ڈیولپ کرتے، وہاں ریسٹورنٹس بناتے، وہاں زو بناتے، وہاں ڈیجیٹل پارکنگ بناتے، اور مختلف قسم کے پروجیکٹس ہیں۔ میں تو میرا جو موقف ہے آج بھی ہے، میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کیوں مطلب ہمارے جو ایریا ہے اس میں آپ یہ سیاحتی پوائنٹس ہے، اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیاحت سے قبل بھی آتے رہے ہیں، اور ایک مواقع ہے، ایک اپرچونیٹیز ہے۔ آپ کسی اور ایریا کو دیکھ لیں، کس طرح وہ سیاحت سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ تمہارے یہاں شملہ پہاڑی پہ لوگ جاتے ہی نہیں ہے، کیا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس معاہدے میں کیا شامل تھا؟ 60 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ کمپنی کرتی موو ڈیولپرز، اور اس کے بعد سالانہ جو ہے وہ 62 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے جاتے، سالانہ جو ہے وہ دیے جاتے، اور لیز یہ 2015 کی پروونشل جو لیز پالیسی ہے اس کے مطابق 15 سال کے لیے اس کو لیز پر دیا جاتا، اور یہ 15 سال کے بعد 30 سال تک، یعنی 15 سال مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے محکمہ چاہتا تو اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتا تھا 15 سال، یعنی یہ 30 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ مطلب 30 سال کے بعد یہ جو پراپرٹی ہے وہ بغیر کسی کاسٹ کے وہ آپ کی ٹی ایم اے کی ہے، اور 60 کروڑ روپے آپ کے ٹی ایم اے آپ کے جو ہے اس صوبے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے جو ہے وہ کبھی کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں مل رہی، کبھی کہہ رہے ہیں بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس دور میں 60 کروڑ روپے کی اگر انویسٹمنٹ اگر ایک کمپنی کرتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ 62 لاکھ روپے سالانہ دیتے ہیں، اور دیکھیں 3 سال تو اس کو کنسٹرکشن کرتے ہوئے، اور وہ مختلف جو ہے وہ مطلب جس طرح زپ لائن ہوگی ہے، مختلف اس کے پروجیکٹس ہیں، وہاں ریسٹورنٹس ہیں، جو بناتے ہوئے جو ہے وہ وہاں 3 سال تو اس کو لگ جاتے ہیں، اور ہر سال جو ہے 10% جو ہے اس کا یہ جو سالانہ جو رینٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا 10%۔ تو آپ کا 15 سال کے بعد آپ دیکھیں 10-15 سال کے بعد یہ تو 2 کروڑ پہ جو ہے یہ چلا جائے گا سالانہ۔ اور مجھے یہ بتایا جائے، دیکھیں جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے جی کہ 40 لاکھ روپے تو وہاں کی انکم تھی، اور پتہ نہیں کیا ہے، اور وہاں ایک کینٹین کے بڑے پیسے، تو یہاں اس حوالے سے میں بھی ذرا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، میں نے بھی اس حوالے سے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے، میں نے محکمے کو دیکھا ہے، میں نے اس میں پوری چیزیں دیکھی ہیں، تو ان سے بھی جب جج کرنے اگر یہ کہیں ہو رہا ہے کہ آپ مطلب اونے پونے داموں اگر آپ جگہ فروخت کر رہے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں۔ میں نے تو کھلم کھلا پہلے بھی اس پہ بات کی، لیکن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، آپ کا جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کو آباد ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ابھی دیکھیں کہ گلیات میں
چیئر لفٹ ہے وہ کئی عرصے سے بند ہے، وہاں سیاح نہیں آ رہے، کتنے لوگوں نے اس پہ آواز بلند کی، کیا کیا. تو میں آج یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں شملہ پہاڑی ہے یا یہ جو ایریا ہے، اس کو اگر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے کوئی نجی کمپنی، کیونکہ آلریڈی محکمے کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کے حوالے سے جو یہ پوائنٹس ہے جی کہ 62 لاکھ روپے جو ہے وہ سالانہ، یہ تو بہت کم ہے رینٹ. اور دیکھیں اس میں 60 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک کوئی بھی کمپنی انویسٹر جو ہے وہ پہلے لگاتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے تاکہ وہ سیاح جو ہے وہاں چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 62 لاکھ روپے وہاں دیتا ہے. اس کے سارے جو ہے وہ معاملات اپنے ہوتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ اس میں بڑھتا ہے. اس حوالے سے جب میں نے انویسٹیگیشن کی، جب دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے جو ٹی ایم اے ایبٹ آباد ہے، اس کو 57 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سالانہ نقصان ہوتا تھا، کیونکہ تقریباً 97 لاکھ جو ہے وہاں یہ پہلے اس پہ لگاتے تھے، کبھی ریپیئر پہ لگاتے تھے، کبھی اور اس کی مد میں، اور 80 لاکھ روپے تو صرف جو ڈیلی ویجز انہوں نے ملازمین رکھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 80 لاکھ روپے یہ اس کی کاسٹ آ جاتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ 57 لاکھ جو ہے وہ ایک ادارے کو نقصان ہو رہا ہے سالانہ. تو ابھی جو ہے یہ 62 لاکھ کا یہ مطلب ہے کہ ریپیئرنگ سارے معاملات یا ساری چیزیں جو ہے ایک وہ کمپنی کرتی. تو اس حوالے سے جس طرح مختلف لوگوں نے آواز اٹھائی اور کہا درخت کاٹے جائیں گے، ہم نے اس معاہدے کو میں نے خود دیکھا، معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آباد جگہ ہے کوئی کسی قسم کا کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا. خیر وہ اب تو اس کو روک دیا گیا ہے، لیکن بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی آپ کا ابھی ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کہیں ہم ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں ایبٹ آباد کو، شملہ پہاڑی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ 10 روپے ٹکٹ ہے یا یہ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ شملہ پہاڑی پہ ہے کون سی چیز، کس چیز کو لوگ دیکھنے جائیں گے؟ لوگ آج دور دراز جاتے ہیں، کوئی کون سی جگہ جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی اٹریکشن ہے شملہ پہاڑی پہ کہ لوگ اس پہ جائیں، کیا ہے وہاں؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے، اور جو ہمارے محکمے ہیں اگر وہ خود اگر اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو خود کریں، اگر ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، اگر کوئی کمپنی وہاں کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہاں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ابھی بعض لوگ کہتے ہیں 10 روپے جو ہے وہ ابھی ٹکٹ ہے، تو اس کے بعد جو ہے لیز پر ہو جائے گی شملہ پہاڑی تو پتہ نہیں 300 ہو جائے گا یا 500. دیکھیں یہاں آپ کہیں اور بھی پکنک پوائنٹس تو ہیں جہاں آپ کرایہ لگا کے جاتے ہیں، تو اگر آپ کے ایبٹ آباد میں دور سے بھی لوگ آئیں گے، ریونیو جنریٹ ہوگا آپ کا. یہ جو شہر ہے اس میں جو لوگ ہوں گے، اس کے ارد گرد جو ایریاز ہیں وہ بھی جو ٹی ایم اے کی پراپرٹی ہے وہاں ان کے اپنے بھی ہوٹلس ہوں گے یا جو بھی اشیاء ہوں گی، یا عام لوکل لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ اسی طرح جو ہے جو ابھی شملہ پہاڑی جو ہے وہ ساری عمر اسی طرح پڑی رہے گی، اور وہاں ہمیں جو ہے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے گئے، آپ جس طرح جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کئی لوگ وزٹ پہ دبئی چلے جاتے ہیں، کوئی کون سے ملک میں چلے جاتے ہیں. کہ اسی طرح جو شہروں کی بات کریں تو لوگ آج کل جو ہے وہ سوات کی طرف بڑا وہ رخ کر رہے ہیں، آپ کا کاغان ناران کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ابھی نچے گلی بیوٹی تو ہے لیکن وہاں بھی کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. چیئر لفٹ تھی یا بس وہ صرف پارکس ہیں. تو لوگ دیکھیں جو بھی ہے اب اس میں ہر انسان کا ایک اپنا موقف ہے یا کوئی بھی بات ہے. تو آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں پکنک پوائنٹس ہونے چاہیے، سیاحت سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے سیاست دانوں کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ جو معاہدہ شملہ پہاڑی کے حوالے سے چل رہا تھا اس کو روک دیا گیا ہے، اور اس کو کے بعد جو ہے ابھی تک یہ معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، ابھی یہ پروسیس میں چل رہا تھا. ہم اس کے اوپر مکمل انویسٹیگیشن کر رہے تھے. اس میں تحصیل معیار اور جو اربن کے جو یہاں جو مقامی نمائندے ہیں ان کو بریفنگ دی جاتی، اس پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بریفنگ دی جاتی ہے. اگر ان کو اگر ٹھیک لگتا تحصیل معیار صاحب کو اور ان کے جو نمائندے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ لیز پر دیا جاتا. اور یہ لیز صرف 30 سال کی تھی، یعنی 15 سال، اور 15 سال کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر کے 15 سال اور تھی، یعنی 30 سال کے بعد جو ہے وہ پراپرٹی اور جتنی بھی وہ انویسٹمنٹ ہے یا جو بھی وہاں پراپرٹی تھی یا جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ ساری جو ہے وہ اس میں معاہدے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ وہ ملکیت ہوگی ٹی ایم اے کی. تو میرے خیال میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو. میری تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میرا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، میری ایک اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایبٹ آباد میں، چاہے وہ ایبٹ آباد شملہ پہاڑی ہو چاہے گلیات ہو، تو وہاں اس کو ڈیولپ کیا جائے. میں اسی طرح ٹی ایم اے ایبٹ آباد کو کہوں گا اگر ان کے پاس فنڈ ہے تو وہ خود ڈیولپ کریں. جس طرح مجھے بتایا گیا 57 لاکھ روپے جو ہے وہ سالانہ نقصان ہوتا ہے، 80 لاکھ روپے کی مد میں وہاں جو ملازمین ہیں ڈیلی ویجز ان کو بھرتی کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا جو مقصد ہے گلیات میں آپ دیکھیں تو لاکھوں روپے وہاں جو ہیں وہ ملازمین لے رہے ہیں، اور ڈیولپ ایریا کو دیکھیں
تو جب نجی کمپنیز جو ہیں یا لیز پر جس طرح دے کے یہ ہوگا، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، اچھے معاہدے ہونے چاہیے اور اس میں زیادہ رینٹ وصول کرنا چاہیے. ہمارا بھی موقف ہے، انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، تھوڑے معاہدے سخت ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ نہ ہو کہ ہم سیاحت کو روکیں یا اس طرح روکیں. تو جو کے پی کا جو یہ ایک بڑا مطلب بیانیہ تھا یا یہ عزم تھا، جس کا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ٹورزم کے حوالے سے، تو اس کو تو میں انہیں مطلب اپریشیٹ بھی کرتا، لیکن ان کے پاس فنڈنگ ہی نہیں. انہوں نے اس طرح جس طرح ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا تھا اس طرح نہیں کیا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز. خدا حافظ.